السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید جو آپ کے ہاتھ تک پہنچا ہے، اس کا اتہاس کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کیسے آپ کے ہاتھوں تک پہنچا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے جب قرآن مجید کے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں تھے۔ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قرآن مجید آتا تھا، اس کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ آپ انسانی شکل میں آتے تھے اور قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ شہد کی مکھی جو ہے جیسے بھنبھناتی ہے، ایک ساتھ کئی لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، تو ایک بھنبھناہٹ ہوتی ہے، وہ جب آپ کو محسوس ہوتا تھا تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ وہی نازل ہونے والی ہے۔ تیسری شکل یہ ہوتی تھی کہ آپ کو لگتا تھا کہ کسی قسم کی ایک گھنٹی بج رہی ہے، جو آپ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ گھنٹی بج رہی ہے، اور گھنٹی جب بجنے کی آواز آتی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ اب قرآن مجید نازل ہونے والا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہی قرآن مجید نازل فرما دیا، اور کبھی کبھی ایسا ہوا ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جبریل امین اپنی اصلی پوزیشن میں آ کر کے اور آپ کے سامنے قرآن کریم پیش کیا۔ یہ تمام شکلیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن نازل ہونے میں ہوتی تھی۔ دوسری چیز، جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو جبریل امین کبھی کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آیت کو شروع کرتے تھے، اور کبھی کبھی بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو شروع کرتے تھے۔ جب سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی، تو جو صورت میں بسم اللہ پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان جاتے تھے کہ یہ نئی صورت ہے، اور اگر بغیر بسم اللہ کے جبریل امین آتے تھے اور پڑھتے تھے تو آپ جان جاتے تھے کہ یہ آیت کسی صورت کا ٹکڑا ہے۔ تو جبریل امین بتا دیتے تھے کہ یہ ٹکڑا جو ابھی نازل ہوا ہے، یہ فلاں آیت کے ساتھ جوڑ دیجئے، اور اس کا نظام ایسا تھا کہ جیسے ہی جبریل امین نازل ہوتے تھے اور قرآن بتاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود وہ یاد ہو جاتا تھا، کیونکہ اللہ نے وہ ذمہ داری لی تھی، لہذا سب سے پہلے آپ حافظ ہوتے تھے۔ یہ شکل ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو آپ سب سے پہلے خود حافظ تھے، اور یہ حفظ اللہ نے کرایا تھا۔ قرآن مجید میں خود اس کا ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی یہ ہوئی کہ معلوم نہیں جو آیتیں بتا رہے ہیں میں بھول جاؤں، تو جبریل امین نے کہا آپ اس کی چنتا نہیں کریں، اس کی فکر نہیں کریں، یہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے، آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ اطمینان سے سنتے رہیں میں جو پڑھ رہا ہوں بس۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کوئی الجھن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور آپ کو قرآن کریم حفظ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع میں چند لوگ تھے، 2 یا 3 تھے، اس کے بعد بڑھ کر کے 7 ہو گئے، اور آخر میں جا کر کے وہ 70-80 کی تعداد ہو گئی کہ ان کو بلاتے تھے، اور بلانے کے بعد بتا دیتے تھے کہ آج قرآن مجید اتنا نازل ہوا ہے۔ وہ لوگ جو لکھتے تھے وہ کبھی پتھر پہ لکھتے تھے، کبھی اونٹ کی بڑی سی جو ہڈیاں ہوتی تھیں اس پر لکھتے تھے، اور ایک اسپیشل قسم کا پتا ہوتا تھا اس پر وہ لکھ لیتے تھے، اور لکھ کر کے اس میں 2 آدمی کو گواہ بناتے تھے کہ یہ میں نے جو لکھا ہے آپ دیکھ لیں، تو 2 آدمی کو پڑھاتے تھے۔ وہ جب 2 آدمی پڑھ لیتے تھے تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا نام اس پیج پر لکھ دیا جاتا تھا۔ پیج سے مراد جو پیس جس پہ لکھا جاتا تھا کہ میں نے ان کے سامنے یہ لکھا ہے۔ پھر اگر 5 آدمی بیٹھ کر کے لکھتے تھے تو وہ 5 آدمی ایک دوسرے کو کراس کر کے سناتے تھے کہ دیکھیے یہ میں نے لکھا ہے۔
پھر وہ اپنے اپنے گھر لے کر کے چلے جاتے تھے. کوئی یہ ضروری نہیں تھا کہ دوسرے دن بھی وہی لوگ آئیں جو پہلے دن آئے تھے. اس لیے بہت سے صحابہ کے پاس قرآن مجید کے کچھ حصے تھے. قرآن مجید کا کسی کے پاس 10 پارہ تھا, کسی کے پاس 15 پارہ تھا. بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس پورا قرآن کریم A to Z لکھا ہوا تھا. اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید لکھا تھا وہ عجیب و غریب انہوں نے ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھا تھا. یعنی پہلی سورت جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی, اس کو انہوں نے پہلا نمبر دیا تھا اور آخر تک اسی آرڈر سے انہوں نے لکھا تھا. تو وہ اس کا ایک الگ ترتیب تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رمضان آتا تھا تو جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا جبریل امین آ کر کے ترتیب سے سناتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترتیب سے سناتے تھے. سنانے کے بعد جب آخری رمضان ہوا جس میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لینا ہے, اس وقت 2 مرتبہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو سنایا اس ترتیب سے جس ترتیب سے آپ سن رہے ہیں. اس کے بعد یہ کتابی شکل میں کیسے آیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حفظ کے لحاظ سے یہ ترتیب پہلے سے موجود تھی, کوئی کنفیوژن نہیں تھا. لیکن کتاب کی شکل میں یہ نہیں تھی, سب کے پاس الگ الگ تھے. ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں حفاظ شہید ہو گئے, ایک بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قرآن کریم لکھ دیا جائے. خدا نہ خواستہ سارے حافظ اگر بڑھ گئے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لہذا ایک لمبی چوڑی بات ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس کے ماہرین میں سے تھے, ان کو انچارج بنایا گیا کہ آپ قرآن مجید کو ایک کاپی بنا دیں, ماسٹر کاپی جو ہے وہ بیت المال میں رکھ دی جائے. تو اس کے لیے انہوں نے 3 شرطیں لگائیں. پہلی شرط لگائی کہ جتنے حفاظ ہیں وہ موجود رہیں. نمبر 1, اگر نہ رہے تو کم سے کم حفاظ ضرور ہمارے ساتھ رہے. جو لوگ لے کر کے آئیں وہ گواہ کے ساتھ لاویں, کہ اس پر گواہ رہنا چاہیے. اور پھر تیسری شکل یہ ہوگی وہ خود حافظ تھے, میں اپنے حفظ سے بھی جانچوں گا. لہذا جب وہ آتے تھے ایک پیپر, جیسے سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے تو سورہ فاتحہ پڑھی, جب سورہ فاتحہ پڑھی گئی تو جن کے پاس سورہ فاتحہ پڑھی تھی سب کی ایک فائل بنا دی گئی. اور جو لوگ حافظ بیٹھے تھے ان کو سنایا گیا کہ دیکھیے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا اوکے. ایسے کر کے پورا قرآن مجید انہوں نے میں گواہوں کے ساتھ جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ایک کاپی بنائی گئی اور بنانے کے بعد سب لوگوں کے پیپر واپس کر دیے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال میں وہ رکھ دیا گیا. حضرت عمر کے زمانے میں ایسی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوئی, لوگ حفظ پر اپنا ڈیپینڈ ہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب حکومتیں بڑھیں پھیلیں تو قرآن مجید پڑھنے کا مسئلہ آیا تو یہ ہوا کہ وہ جو اوریجنل رکھا ہوا ہے اسی قرآن سے کاپی بنا دی جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر احتیاط کیا, زید بن ثابت کو پھر بلایا اور بلا کر کے کہا کہ کم سے کم 5 کاپی بنا دی جائے تاکہ 5 الگ الگ اسٹیٹوں میں کاپی دے دی جائے اور گورنر کو آرڈر کر دیا جائے کہ کاپی سے کاپی کریں. تو اس طریقے سے زید بن ثابت نے پھر ذمہ داری لی اور لینے کے بعد اوریجنل کاپی اب موجود تھی, حفاظ موجود تھے, لوگوں کے پاس جو پیپر تھے وہ تینوں کو ٹیلی کر کے پھر 5 کاپی بنائی گئی جس کا ایک نسخہ آج بھی ترکی میں رکھا ہوا ہے. یہ 5 کاپی کے بعد ساری کاپیاں بنائی گئی. اسی لیے آپ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے رسم عثمانی. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا. جس وقت لکھا گیا نہ اس پر زیر تھا, نہ زبر تھا, نہ پیش تھا, نہ نقطہ تھا. عرب اپنے آپ کو اتنے ماہر کہتے تھے, وہ کہتے تھے نقطہ لگا کے پڑھا تو کیا پڑھا, ہم بغیر نقطہ کے سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ نون ہے یا بے ہے.
یہ ان کی مہارت تھی، یہ ان کا کمال تھا، اللہ نے ان کو یہ علم دیا تھا۔ اس طریقے سے قرآن مجید آج آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور یہ کبھی بھی کوئی پرابلم ہو تو ہمارے پاس اوریجنل کاپی موجود ہے، ہم وہاں پہ اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، آپ صرف عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں، حفاظت کی چنتا آپ چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، نازل میں نے کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میں کبھی لفظ نہیں بولتا انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے کہہ دیا آپ کا عقیدہ ہی خراب ہے، یا انشاءاللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ حفاظت کرے گا، آپ کا کام صرف اس پر عمل کرنا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔